نگراں وزیر اعلیٰ نے آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ غائب رہنے، چلہ کاٹنے والے سیاستدان خود بتائیں کس ادارے سے انگیج کر رہے ہیں۔ اگر کسی خاص شخص کا ایشو ہے تو متعلقہ اداروں سے پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو انتخابی مہم سے روکے جانے کی کوئی شکایت آئی تو دیکھیں گے، جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ان پر کوئی پابندی نہیں۔ الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فوج کی طلبی کا مطالبہ آیا تو اداروں سے مشاورت کریں گے۔ سیکیورٹی صورتحال کے حساب سے فوج یا پولیس کی تعیناتی کا فیصلہ ہوگا۔ نگراں حکومت منتخب حکومت والے تمام ضروری کام کر سکتی ہے۔ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا گیا سلوک عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی 15 سال بعد شہباز شریف کے ہمراہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین اور طارق بشیر چیمہ بھی ملاقات میں شریک رہے۔ ملکی سیاسی اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال، الیکشن کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق، 2 قومی اور 3 صوبائی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات چیت مکمل۔ نواز شریف سہاروں کی تلاش میں کبھی بلوچستان جاتے ہیں تو کبھی سندھ، ایک لاڈلے کو بھگت چکے اب دوسرے کو نہیں بھگت سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا تنزیہ وار، عاجز دھامرا بولے چیف جسٹس بشیر میمن کی سندھ میں بیوروکریسی کو دھمکیوں کا نوٹس لیں۔ نون لیگ اپنی نااہلی اور اندرونی اختلافات چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے۔ انتخابات میں نون لیگ پہلے سے بھی بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی، حکومت میں آ کر دوبارہ ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے۔ رہنما نون لیگ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی ذہنی توازن کھو چکے، وہ جلد یہ بولیں گے کہ ان کی حکومت پٹواری یا ایس ایچ او نے گرائی تھی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو دھچکا، توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی درخواست مسترد، عدالت نے 13 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ مدت مکمل کی نہ عدت۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا جعلی اکاؤنٹس کے 80% فالوورز پی ٹی آئی کے ہیں، جعلی اکاؤنٹس بنا کر انتشار پھیلانا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور وکیل لطیف کھوسا کی آڈیو کال لیک ہونے کا معاملہ، بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اختیار کیا کہ ان کی لطیف کھوسا کے ساتھ آڈیو کال کو میڈیا میں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ عدالت اداروں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن میں 9 منتخب عہدیداران کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چودھری پرویز الہی پارٹی کے مرکزی صدر، شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین اور فردوس شمیم نقوی کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن چیئرمین گوہر خان کے دستخطوں سے جاری کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سیکریٹری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے ایک اور خط لکھ دیا۔ لکھا، کاؤنسل نے مجھے شو کاز نوٹس بھجوائے اور جواب کے لیے 14 دن کا وقت دیا۔ کاؤنسل کے شو کاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ روایت کے مطابق سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کی سماعت اور فیصلے تک کاؤنسل کی کارروائی روک دی جائے۔ اسلام
اسلام آباد میں حرمت مسجد الاقصی کانفرنس، علماء کرام نے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو مسترد کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا دو ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، جو کسی صورت ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے دو ریاستی حل کو تسلیم کرنا مقاصد تشکیل پاکستان سے انحراف ہوگا۔ سراج الحق کہتے ہیں دو ریاستی حل کو تسلیم نہیں کرتے، فلسطین پر مظالم میں بے ضمیر مسلم حکمرانوں کا بھی برابر کردار ہے۔ حرمت مسجد الاقصی کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری، مسجد اقصی کی آزادی اور مصر رفح بارڈر کو مستقل کھولے رکھنے کا مطالبہ۔ جاری اعلامیے کے مطابق مسلمان ممالک اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔